رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت قبلہ اسد عباس آل عربی، اختر عباس آل عربی عشرہ محرم الحرام کی پانچویں مجلس میں ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ مالک آپ تمام احباب کی دینی دنیاوی حاجات مناجات خواہشات پوری فرمائے، وارث زمانہ بانیال کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے، اپنی لوگوں کی قبولیت کے لیے، قبلہ صاحب کی آمد کے لیے، بانیان کے رزق وقت میں اضافے کے لیے بآواز بلند، جتنی بلند آپ نعرے کی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بادلے بھی کلے ایمان نعرہ حیدری۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صلوات على محمد۔ حمد ہے اس ذات احد بذات کی، مجھے آج توقع بہت زیادہ ہے سننے والوں سے، حمد ہے اس ذات احد بذات کی کہ جس کے جمال کو محمد اور جلال کو علی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میری اور آپ کی زندہ مقدس اور صحیح العقیدہ قوم کا خاصہ ہے کہ آگے اگلی صفوں سے لے کر پچھلی صفوں تک بیٹھتے ہوئے ہیں جن کی عقیدے کی عمارت بالکل سیدھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو عربی کا قانون اور کلیہ ہے نا، الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ۔ اصل کی آج اجازت ہے اب اپنا کھل کے پڑھو جو میرا مزاج ہے۔ الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، اصل تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی بنا، الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، جس کی بنا غیر شے کی بنا پہ رکھی جائے۔ ایک منٹ یعنی عقیدے کی دیوار جس شے پہ کھڑی ہے وہی تو تمہاری اصل ہے۔ ایک منٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور قربان ہو جاؤ اس ذات کے، دیکھو کون اشارہ سمجھتا ہے، جو اصل رسول بھی ہے اور نسل رسول بھی ہے۔ بسم اللہ۔ اب اگر اس ذات تک پہنچ گئے ہو تو تقریر کا پہلا فقرہ اور اس کیفیت سے صحبت کو جوڑ دوں اگر اجازت ہو تو۔ اب میں نے کہا تھا ہم تھے اس اللہ کی، بلکہ اللہ کی بھی نہیں، اس ذات احد، بات ذات کی ہو رہی ہے، تعارف کی نہیں۔ میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، چلیے میں یوں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے بچوں تشریف فرما تھے میں برے ابیت پہ عالی مسجد کوفہ، دیکھو میرے تو مولوی نہیں مولا تشریف فرما ممبر پہ،
کوئی گھبراہٹ ہو گئی ہے؟ اور جہاں میرے مولا کو فرماتے فرماتے ایک فقرہ ارسال فرماتے ہیں اپنی زبان لسان اللہ سے اس کیفیت کو محسوس کرو. میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے اسم کو اللہ جان کر عبادت کی وہی تو مشرک ہو گیا. پتہ نہیں تم لوگ کہاں تھے، میں تیرے دماغ سے انتظار کر رہا ہوں. جس نے اللہ کے اسم کو، اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے یہ جملہ ہو سکتا ہے یہاں بھی پورے مجمع سے برداشت نہ ہوا ہو، لیکن ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق کھڑا ہو گیا اپنی صف میں، پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی یہ کیا بات؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ کیا بات کہ اللہ کی عبادت کر کے کوئی مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو آج تک یہی تو نہیں سمجھا جو اللہ کے اسم کو اللہ سمجھتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ عبادت اللہ کی نہیں اس ذات کی ہے جس سے مراد اللہ ہے. تو بس اگر یہ کیفیت اس وقت میری اور آپ کی رہی اور آپ کی کیفیت سماعت اور میری کیفیت اس وقت لگ بھگ مشترک رہی تو پھر آج سے لطف آنے والا ہے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں ابتدا اس پر کہ ہم تو اس ذات احد کی بلکہ ذات احد بالذات کی جس کا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلال یہ نام تو با جماعت ہی اچھا لگتا ہے لیکن اب ہر جماعت میں علی علی ہوتا تھوڑی ہے. اور گھبرائیں نہیں، جماعت سیاسی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جلال علی یعنی اللہ نے نوجوانوں محمد کو بنایا اپنا آئینہ جمال اور علی کو آئینہ نہیں مجھے جمال اور جلال پہ تو بحث نہیں کرتے، مجھے آج آئینے پہ بحث کرنی بہتر دے گا. آئینہ جمال کیا بنایا ہے؟ آئینہ، اور آئینہ دکھاتا ہے اپنا آپ. دیکھیں پتہ نہیں میری طرح دیکھیں، بنایا ہے آئینہ جمال یعنی جب اللہ کو یہ دیکھنا ہو کہ میں جمال میں لگ کیسا رہا ہوں. اور ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی میں کہاں لے جا رہا ہوں، آخری فرق اگر سمجھ میں آئے اور جب اللہ کو یہ دیکھنا ہو کہ میں جلال میں کیسا لگ رہا ہوں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. میں نہیں اب آپ نے، اور دیکھو ہر شیشے کے مقدر میں آئینہ ہونا نہیں لکھا. یار آپ دیکھو تم نے حوصلہ افزائی کی ہے تو میں سمجھ گیا کہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں، جبھی تو گفتگو کا دو طرفہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں ہر آئینہ شیشہ ہوتا ہے، شیشے میں دیکھو تو جو نیچے رکھا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا، جو شیشے کے پار بھی نظر آئے گا، لیکن آئینہ اپنا حق سی پر لا دیتا ہے، لیکن شیشہ ہی رہتا ہے جب تک اس کی ایک سائٹ کو، اس کی ایک جہت کو کسی اور شے سے مخلوط اور آلودہ نہ کرو تب تک دوسرا زاویہ آئینے کا کردار ادا نہیں کرتا. چلو میں پھر سمجھاتا ہوں. یہ رہا شیشہ، میرا جیسے میرا عقیدہ ہے اس پر شیشے کی طرح آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب یہ یوں ہے آر پار نظر آ رہا، لیکن آئینہ اگر ہو، اگر اس کی ایک جہت کو کسی اور شے سے مخلوط کرو تو یہ والی سائز کر تو دیا میں نے سامنے، یہ والی زاویہ آئینے کا کردار ادا کرتا ہے. اب چونکہ مصطفیٰ کو بنانا تھا اپنا آئینہ جمال، جبھی تو اس کی ایک جہت کو بشری پیکر سے آلودہ کیا، یار بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، اور دوسرے زاویے سے جب اس نے آئینے کا کردار ادا کیا تو اس کو اس آئینے میں سوائے اپنے چہرے کے کچھ دکھائی نہیں. لیکن جب علی کی عین اللہ آنکھوں سے اس آئینے میں دیکھا اور علی کو نبی نہیں جلی نظر آیا تو علی نے کہہ دیا انا عبد من عبید محمد. توجہ ہے سن بولتا. اچھا اب جمال ایک ہے لیکن میں ہی گزارش کر رہا ہوں ذات احد کا جمال. بیٹا خاموش ہو گئے، آیت میں وہ پڑھوں گا جو آپ کو بھی یاد ہوگی لیکن پھر زور سے پڑھنا ہے. جیسا ہے ویسا ہی پلٹا دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے. پھر آئینے کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آئینہ مخلوق کی طرح منافق نہیں ہوتا. اسی کے تو میں منتظر ہوں کہ جو
صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھئی ہم نے فقیر کو تھوڑی سکھانا ہے، یہ تو فقیر ہے جو خطیب کو بھی پرواز کراتا ہے، لیکن میں نے اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن 2-4 لوگوں سے دعائیں میں نے بھی لے رکھی ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ 18,000 عوالم کی سیر تو اکیلا فقیر کرتا ہے، اللہ جانے قلندر کی پرواز کیا ہے۔ اب آپ نے نام ہی ایسا لے لیا، اب واجب ہو گیا۔ آپ سے کچھ عرصہ پہلے شیرازی صاحب کراچی کا ایک بڑا پیارا بڑا مترنم سوزان ہے، نام یاسر رضا یاسر ہے، وہ پتہ نہیں میں نے آپ تک کسی عرض کیا یا نہیں کیا، لیکن باہر اس کے گھر میں ایک محفل تھی جس کا عنوان ہی شام میں قلندر تھا۔ گھبرا گئے آپ، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا، لیکن جب بات آ گئی ہے اسی سے تو پتہ لگتا ہے خطیب کی صلاحیتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اب دیکھو محفل تھی محرم ذات علی مرتضیٰ، چونکہ ذات کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے مصرع یاد آ رہا ہے، محرم ذات علی مرتضیٰ سیون میں ہے۔ ایک منٹ، جو اس وقت بھی سیون میں ہے میری تو توقع اس سے زیادہ ہے، تو جب یہ اس پر مصرع کیا گیا اور مشاعرے کے لیے بلایا گیا تو 3 یا 4 شعر میں نے بھی نظر کیے، اگر اجازت ہو تو قلندری سماعت اور بھی نظر کرو، موالی ولد مسملن فقیر موالی جتنے تشریف فرما ہے بس ان کی نظر کرو۔ تو ذہن میرے مصرع کیا تھا؟ محرم ذات علی مرتضیٰ سیون میں ہے، مصرع اٹھانا، ہم نے کہا ہر طرف ایک آدھ کونے میں نہیں، ہر طرف بر کا شور برملا سیون میں ہے، اور آپ جب اسی سلائی میں نہیں علی 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 آئے گا موقع آئے گا، ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہر طرف بر کا شور برملا سیون میں ہے، اور سنبھل کے دشمن حیدر کو پھانسی کی سزا سیون میں ہے۔ نہیں ابھی مست جتنے مست بیٹھے کوئی وزن اٹھائیں گے صاحب، میں نے سہمت دیے تو میں دوسرے اور تیسرے شعر کے لیے ہر طرف پر لٹھارا ہی بنایا ہو رہا ہے، ہر طرف سیون، ہر طرف بر کا شور برملا۔ ایک منٹ اتنا ہی تو کہنا ہے نا آپ نے مل کے سیون میں ہے، اور دشمن حیدر کو پھانسی کی سزا سیون میں ہے، اور کہہ رہی ہے عشق کی سرمستیاں مستانہ وار۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اٹھا لیا مصرع، کہہ رہی ہے عشق کی سرمستیاں مستانہ وار، مستیوں کے بادلوں پہ بودلا سیون میں ہے۔ اب بولو نا علی لال قلندر۔ اور حالات حضرت میں بھی ایک شعر سنا ہوں؟ نہیں رہنے دیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قلندر کے لیے جو تڑپتے ہیں ان کی طرف بھی اور ہوتی ہے، ہر طرف بر کا شور برملا سیون میں ہے، دشمن حیدر کو پھانسی کی سزا سیون میں ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا جس سے آج تک ہر حلالی موالی کا دل پھٹ جاتا ہے سوچ کر، وہ دن بڑا قیامت کا دن تھا جس دن سائیں کے حرم میں یہ سانحہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لوگ تو ادھر دیکھ رہے ہیں شاید وہ بم پھاڑنے والا یہاں نہ آ گیا ہو، خدا نہ کرے، لیکن میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آیا ہے وہ خود ہی پھٹتا ہے، اکیلا وہی ہے جو پھٹتا ہے، باقی تو سائن کے قدموں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے فرشی عذاب و کائنات میں جہاں جہاں بھی بیچ رہے ہیں ان کی جان مال عزت چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور یہ فرشی تو ہے جو پوری کونین کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، لیکن اس فرشی عذاب کی خدمت گزار وہ خاتمین، وہ ملائکت اللہ والکروبین، توجہ ہے جو اس فرشی عذاب کی خدمت اور اس کی محافظت میں معمور ہوتے ہیں، مالک تو سب کی سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ اچھا تو ہر طرف بربر کا شور برملا سیون میں ہے، اور لال سائیں میں، دیکھو مصرے میں لا رہا ہوں، لال سائیں میں، اب دیکھو قافیے کیا ہے، سزا
सेवन में है, बोधला लाल सेवन में है। और लाल साईं ने मुनाफिक को अजब दी है सजा। कोई वजह है, मैंने फटने का जिक्र किया। लाल साईं ने मुनाफिक को अजब दी है सजा। माल खाया था सकीफे में, फटा सेवन में। नहीं ये हुआ यही है। नहीं आप समझे ही नहीं। सर से दस्तार उतारी ही इसलिए गई है क्या मजमे को कलंदर खोल के सटा यहाँ से लेके वहां तक बैठे हैं सीने की पूरी ताकत से। ज़ाते ज़ाते मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ज़ाते अहद अलिफ है दाल तौहीद की मारिफत का तीसरा दर्जा। बच्चे मैं वो कह रहा था वो आयत याद है, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। कह रहा था बच्चे को भी याद होगी, है ना, 3 दर्जे। हुआ अल्लाह अहद, हुवियत, उलूहियत, अहदियत। यानी अहदियत का और हुवियत के दरमियान का वसीला ही तो उलूहियत है। पता नहीं मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए इधर हुवियत, इधर हुआ अल्लाह अहद। घबरा गए लोग तो वाकई ऐसे हो गए जैसे मैंने कुल शुरू कर दी है और मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन इस नीयत से नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल कह दीजिए, हुवा अल्लाह है, अहद है, ऐसा ही है ना। यानी हुआ का तो हुवियत तो उसकी इतने पर्दे में है कि उसका अहद से भी पर्दा है और अल्लाह से भी पर्दा है। खैर ये मैं अब एक नशीस में तो समझाने से रहा, लेकिन इधर देखिए कि खुसूसी में नौजवान तशरीफ फरमा। हुआ अल्लाह अहद। अहद कैसे लिखते हो? अलिफ है। अब है मजमा मेरे साथ। दा 1 8 4। बातिन में झांको ना। अलिफ के अदद हैं 1, है के अदद हैं 8, कितने हुए? 9। दाल के अदद हैं 4, कितने हुए? ये कैसे हुआ? कितने? 13। मालिक ये 14 होते तो लगवा लेते हम भी नारे, लेकिन आहत के बातिन में झांको तो अदद 13 और जब लुगत में देखा, तकरीब दूसरे जन्नी का पता रखने जा रहा हूँ, जब लुगत में देखा यानी डिक्शनरी में जो न सुन्नी होती है न शिया, देखो मेरी तरफ, जब अहद के माने नहीं अहद की तफसीलात देखी तो उसमें ये भी देखा था कि अहद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? यानी सिर्फ मुज़क्कर के लिए। या फिर ढूंढो 14 की कोई ऐसी फहरिस्त जिसमें 13 मुज़क्कर हो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि बगैर इशारा दिए ही ज़माना पहुँचा होगा, लेकिन बाहर भीतर देखना तो मैं देख रहा हूँ क्या महसूस कर रहे हैं, और मैं रिश्ता अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस कर रहा हूँ, और मैं भी कुर्ब तक नहीं ले गया इस वैसे अहदियत को तो जिस घर का नौकर मर गया। देखो अहद है मुज़क्कर, इसकी मुअन्नस है इहदा। बस मुझे इतनी खामोशी की तवक्को थी, लेकिन मैं और कोशिश करूँगा कि हिम्मत हारने वालों में से। अहद मुज़क्कर, इसकी मुअन्नस इहदा। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, सगीर हैं, बच्चे हैं, लेकिन जो मर्दों में सबसे छोटा होगा उसे कहेंगे असगर, और जो असगर की मुअन्नस होगी वो होगी सुगरा। अब आ रहा है, नौजवानों को समझ में आ रहा है। इसी तरह अहद की मुअन्नस इहदा, असगर की मुअन्नस सुगरा। मैं तो सुबह तक गिनवाता रहूँगा जब तक समझ में ना आए। और जो मर्दों में सबसे बड़ा वो अकबर। अच्छा मैं और आप तो कुर्बानी जाएंगे नामों के, अकबर, और जो उसकी मुअन्नस है बिस्मिल्लाह कुबरा। एक मिनट, अहद इहदा असगर सुगरा अकबर कुबरा। जो मर्दों में सबसे अजीम
اعظم، جو عورتوں میں سب سے عظیم، عظما، جو مردوں میں سب سے حقیر اور پست وہ ادنا، آ گیا ہوں میں موضوع پر، اور جو عورتوں میں سب سے پست وہ دنیا۔ ایک منٹ، زیادہ تو نہیں محبت بس یہ دل میں دنیا کی۔ اب جو مردوں میں سب سے کم ہے وہ ادنا ہے، اور جو مستورات جو عورتوں میں یعنی مؤنث میں جو سب سے کم ہے پست ہے وہ کیا ہے؟ دنیا۔ اب سمجھ میں آیا نوجوانوں، چونکہ دنیا صیغہ ہی مؤنث کا ہے، جبھی تو دینے والے نے طلاق دے دی۔ آپ خامخواہ گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں خطیب کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو میری تو کوشش ہی کی کہ میں عزاداروں کی نگاہوں سے ادھر ادھر نہ ہو، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کتابوں میں جو پڑھ رہا ہے اس سے ادھر ادھر نہ ہو، لیکن عزت علی کی قسم مرتضیٰ تو کہتے ہی اس ذات کو ہے جو محمد کو بھی حجابوں میں ملی، ڈوب کے مر جاؤ تم اسے کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ذات لطف آ رہا ہے۔ اب آپ کا مزاج پڑھ رہا ہوں۔ احد مؤنث آپ نے بتانی، احد احدا، اصغر مل کے اصغر صغرا، اکبر کبرا، ادنا دنیا۔ اب جو مردوں میں بتانی کون اشارہ سمجھتا ہے، اب مردوں میں جو سب سے زیادہ علی والا ہو، جو مردوں میں سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ہوگا اقرب، ایسا ہی ہے، اور جو مستور میں سب سے زیادہ قریب ہوگی اسے کہیں گے قربا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے صرف 10-15 سیکنڈ چاہیے اگر میں نے پہنچا دیا اپنا پیغام۔ اب جو عورتوں میں سب سے قریب ہوگی وہ قربا ہے، اس کا مطلب ہے قربا کا ترجمہ یہی ہے محمد کی وہ قریب ترین مستور۔ آیت یاد آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی قربا ہے اصل مصطفیٰ کی اور سب سے زیادہ قریب ترین مستور، اور قرب سی سے ہے قربا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قربا۔ اب دکھاؤ کائنات کا سب سے بڑا نمازی، ایک منٹ، جتنے نماز بلکہ کائنات کی وہ سب سے بڑی قوم جو کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی نمازی ہوں، یا تو میں مسلک کی بھی قید ہٹاتا ہوں، دکھاؤ ہر مسلک سے کوئی ایک 2 رکعت پڑھنے والا نمازی بھی ایسا جو نیت اس سے ہٹ کے کرتا ہو کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتا رہے اللہ۔ ایک منٹ تم نعرہ لگا رہے ہو اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کے سبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب بات سامنے آ جائے اثر من الشمس ہو تو پھر انکار کرنے والے پر لعنت 1-2 طرف سے نہیں 6 طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دینا میرا ساتھ، ہم جا کے سوچنا ضرور، جس کی محکومہ کے کیا دے دو ساتھ، جس کی محکومہ کے ذکر کے بغیر عبادت شروع نہیں ہوتی، اس کے نام کے بغیر عبادت ختم کیسے ہو جاتی ہے؟ تحفہ اور عنایت کرو، احد وہیں لکھا ہوا ہے نا جہاں لکھا ہوا تھا الف ہے دال۔ اب الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں تجلی تو نقطے کی ہے نا، ہے نا؟ اب یہ آپ کی تصدیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تجلی کس کی؟ نقطے۔ ظہور کس کا؟ نقطے کا، اور نقطے سے بنا الف، الف سے بنا حرف، حرف سے بنے حروف، حروف سے بنا کلمہ، کلمے سے بنا کلام۔ اب اس قوس سعودی میں دیکھو یا نزولی میں دیکھو، جو دیکھو اسینڈنگ میں دیکھو یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں دیکھو، یا دیکھنے والے کا مزاج ہے۔ اب کسی کو یہاں سے دیکھو تو علی پہلے نظر آتا ہے، پھر محمد، پھر اللہ، وہاں سے دیکھو تو اللہ، محمد، علی۔ لیکن اب جملہ کہنے جا رہا ہوں منڈی بہاؤ میں،
عزت خانوادہ تطہیر کی قسم، میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، عزت خانوادہ تطہیر کی قسم 14 محمدوں کی فہرست علی میں، پہلے جملے کے تو مزے لے لو، 14 محمدوں کی فہرست علی میں کب کون محمد کس محمد کا علی حجاب بن کے سامنے آ جائے، سنائے امور میں بھی مرضی کسی مرضیہ کی چلتی ہے۔ نہیں اب یہ چلے پھر کبھی سے، یہ کل ہی سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں وہ اصل میں الف کی بدلی ہوئی تصویر نہیں ہے۔ الف لٹاؤ تو بے، اسٹریچ کر کے یوں کر دو تو تال، میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ فوٹو شاپ میں بھی الف لکھ کے دیکھیں تو ہر حرف بن جاتا ہے الف سے، بس نقطے سے ہی تو اٹھانا ہے اور نقطے ہی پہ تو لے جا کے چھوڑ دینا ہے، اور دو نقطوں کے بیچ میں جو ملے گا اسی کو تو خط کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کا کوئی حرف نہ نقطے سے خالی ہے نہ خط سے خالی ہے۔ چلو آپ سمجھ میں آئے گا موالیوں کو، وہ خطبہ جب کہنے والے نے اللہ کے لہجے میں کوفے کے ممبر سے کہا انا النقطہ و انا الخط، انا النقطہ والخط، کہ نقطہ بھی میں ہوں خط بھی میں ہوں۔ ایک منٹ، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بات آگے بڑھا ہے لیکن بچوں بھی ساتھ میرے رہیں تاکہ میں وہ مثال دوں۔ تو الف اب نقطے سے بنا الف اور علماء حروف کہتے ہیں۔ اب یہ تیسرا علم آداب، علم حروف، علم تفسیر، علم حدیث، علم اقسام اور انواع علوم ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا اب اور علم العداد کے جو منکر ہیں ان کے لیے بھی قرآن کی یہ دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رحم قرآن نے اس کائنات میں ہر شے کو نازل کیا ہے، یاد کرو، بعدد معلوم، معلوم اعداد کے مطابق۔ اب دلیل ہے دیکھ آپ کے پاس، اب الف سے لے کر یہ تک علماء حروف کہتے ہیں کہ اب دیکھو مثال، بیٹا الف کیسے لکھتے ہیں؟ جلدی بتاؤ میری جان، الف لکھنا آتا ہے؟ کیسے لکھتے ہیں؟ انگلی سے بتاؤ۔ اچھا بس یوں ہی رہے گا، چلو یہ ٹھیک ہے نا۔ الف میری جان یہ ہے الف، جیسے ایسا نہیں لگتا ہوا کے سینے کو چیر رہے ہو۔ چلو بہرحال یہ صاحبان اشارت کے لیے ہے، اگر کسی کے پاس کا دور نہیں ہے اب ہوا کے سینے کو ایسے ہی چیر دو تو الف۔ لیکن یہ کون بتائے گا کہ کتنا خط ہو کہ الف کہلانے کے قابل ہو؟ میں تمہارا مزاج سنا رہا ہوں، علی کو علماء حروف نے بغیر شیعہ سنی کی قید کے لکھا جب تک نقطے 5 نہ ہو الف مکمل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، دار قلندر، توجہ ہے؟ نہیں وقت ہے آپ کے پاس، 2-4 منٹ اور لے لو۔ اب جب تک الف، جب تک نقطے 5 نہ ہوں الف نہیں بنتا، اور الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں وہ کسی نہ کسی حقیقت کی نمائندگی کے لیے، اس کی ریپرزنٹیشن کے لیے خلق ہوئے۔ یعنی یہ جو الف ہے یہ صرف الف نہیں ہے، یعنی اکیلا نہیں ہے، بظاہر بہت اکیلا نظر آ رہا ہے لیکن سب کی نظر اسی پہ ہے، جبھی تو اللہ کا نام اسی سے شروع ہو رہا۔ میں تو پتہ نہیں آج کتنے اشارے کر گیا ہوں، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ہے میں ان کے پرواہ، اور جنہوں نے نہیں دیا ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی ابھی منزل آئی تھوڑی ہے۔ دیکھیں نقطہ الف 5 ہوں تو الف، اب سمجھ میں آیا۔ اچھا الف سے لے کر یہ تک اور باقی بدلی ہوئی تصویریں ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو آ گیا سمجھ؟ سن کریں گے جملہ، اب سمجھ میں آیا کہ شب معراج، ابھی جلال جمال سب دیکھے گا، شب معراج نقطہ فرش سے گیا عرش تک تکمیل الف کے لیے عالم قرآن، اور شب ہجرت جب یہی الف لیٹ گیا تو بے بن گیا۔ توجہ ہے؟ تو یہ ہے الف سے لے کر بے۔ اب الف ہے، الف نمائندہ ہے الوہیت کا، آج یہی روکتے تھے اگر یہ یاد رہ جائے، الف نمائندہ کس کا؟ الوہیت کا۔
اللہ اللہ کا، دیکھو نہیں طرف الوہیت کا، بے نمائندہ ہے نبوت کا. اور عیسیٰ موسیٰ والی نہیں، میں قربان جاؤں ان کی نبوتوں کے بھی، لیکن ختم نبوت کی نمائندگی کرتا ہے حرف بے، اور بے کی ضرورت ہے نقطہ. پہلے نقطہ لگا کے بے نہیں لکھتے. سندھی لکھ رہا ہو، پنجابی لکھ رہا ہو، اردو لکھ رہا ہو، چھ ایرانی ہو وہ شام، پہلے خط کھینچتے ہیں اور پھر نقطہ لگتا. یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے جو محمد ہے اس کی ضرورت علی ہے. علی کو تو ہم نے جب دیکھا ظاہر ہوتا ہوا، یا نبی کی ضرورت پہ ظاہر ہوا یا علی کی ضرورت پہ ظاہر ہوا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہی لگا دو. توجہ ہے. تو الف خلق ہوا ہے الوہیت کی نمائندگی کے لیے، بس ختم ہو گئی تقریر. بے خلق ہوا ہے جو باہر تشریف فرمان ہیں میرے واجب الاحترام کے واجب البہشت عزاداران حسین ابن علی. الف الوہیت، بے محمد نہیں نبوت. محمد کی نمائندگی تو میم کر رہا ہے، اور جب ہی محمد کے نام میں دو دفعہ آیا، ایک دفعہ ملک کی میم بن کر، ایک دفعہ ملکوت کی میم بن کر. اور یہ جو محمد میں دوسری دال جڑی ہے یہ عالم بدن کی نمائندگی کے لیے ہے. یعنی جب محمد کا جس کا اصل نام میم اور ہے یار، میں آج اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں، محمد کا اصل نام میم اور ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی تقریر اگر یاد آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیلا من الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں جو حامیم ہے اسے میں نے ایسے نازل کیا ہو جیسے نازل کرنے کا حق ہے. موالین کو پتا ہے کہ حق کیا ہے. ہم نے ایسے نازل کیا ہو جیسے انہیں نازل کرنے کا حق ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں حامیم کیا ہے. اور تفاسیر علوم نے پہلے بیت کہتی ہیں حامیم میں ہاں حسین کی ہے، میم محمد کی ہے. ہاں تو اصل نام میم ہاں ہے، لیکن اللہ نے تو حامیم کہا. جب کسی نے میرے مولا خادم سے پوچھا کہ یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مالک یہ تو بتائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کا نام میم ہا ہے اور اللہ نے آیت نازل کی حامیم والی. اب وہ آئینہ برعکس پلٹانا، میں تب سے تو چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کرو، تو مولا نے ایسے ہی سمجھایا. مولا نے کہا یہ دیکھ یہ تیری انگشت سبابہ ہے، یعنی دست یمین کی، ید یمین کی انگشت سبابہ، شہادت والی انگلی. اب یہاں سے لے کے وہاں تک آخری مجمع شہادت والی انگلی کو بلند کریں. مجھے دیکھنی نہیں ہے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. اب اس کو دیکھو، یہ بنیاد ہے، اصل ہے. پوری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل ہے. اور یہ سر ہے، ایسا ہی ہے. اب یہ ناخن، یہ جڑ، یہ ناخن، یہ بنیاد. اب اسی کو یوں کرو، ناخن نیچے بنیاد اوپر. مولا کہتے تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے جد کا اصل نام میم ہا ہے، لیکن جب ان کا رخ خالق کی طرف ہو تو میم ہا ہے، لیکن جب وہاں سے مخلوق کی طرف ہو تو وہی حامیم ہو جاتا. پانی دو. اب احد کو دیکھو، اسی علم حروف کے پیرائل ہے. تھک گئے؟ الف ہے دا. الف کس کی ہے؟ الوہیت کی. دال کس کی ہے؟ عالم بدن کی. کہہ دو. اور وہ ہے کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اگر اس میں بھی پنجے تک کی جھلک نہ دکھے تو مجھے اس دہلیز کا نام کرنا پڑا. آج یہی تحفہ دے کے جاؤ شرد صاحب، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہے آج یہاں کے مجموعے والوں کے لیے تو اسے ہاتھ سے پہلے دن سے بہتر ہے. الف ہا دال، الف الوہیت اللہ، دال عالم بدن کی. کہاں اللہ، کہاں بدن. اب درمیان میں جو ہے کہہ دو وہ حیدر کی بھی ہے.
وہ حسن کی بھی ہے، وہ حسین کی بھی ہے، وہ حجاب اللہ کی بھی ہے۔ اب پنجتن میں سے 4 کا تو نام آ گیا، محمد کو کہاں ڈھونڈے؟ محمد نے مسئلہ حل کر لیا، کہا حسین و منی وعلا من الحسین۔ میں خدا کی قسم شکر گزار ہوں ہر روز عزادار کا جس نے آج مسکراتے ہوئے چہرے سے کائنات کے مشکل ترین مطالب اتنی خوبصورتی سے وصول کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی حسین کی محبت میں ہے جس کا غم منانے تو یہاں چلے گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابھی باہر نکلتے ہوئے دروازے پہ کسی نوجوان کو بٹھاؤ اور اسے کو ہر آتے جاتے سے صرف ایک سوال کرے کہ تم آج روئے ہو؟ جب وہ کہے کہ ہاں تو اسے کہنا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سوال کیونکہ ہم لوگ اس کے بعد لنگر اور پھر آگے معاملات میں چلے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہاں وہ ہے ایسا شخص بھی ہے جس کے سینے میں مالک کا درد نہ ہو، لیکن جب باہر نکلو دروازے سے پہلا قدم جب باہر رکھو تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیا کرو کہ کیا اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک ملی ہوگی جس کی آنکھوں کے سامنے دوڑتے ہوئے مرتجز کی زین سے جب حسین زمین پر آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، قسم حامیم کی، حسین اور محمد کی۔ آج دے دو اگر میرا ساتھ تو جو موضوع فضائل میں رہا ہے وہی موضوع مصاحب میں رکھو، لیکن گن کے شیرازی صاحب تشریف فرما 1.5 یا 2 منٹ، اس سے زیادہ ہے میں ممبر اپنے سرکار کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی سے زیادہ کی ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کائنات کی ہر حقیقت اپنا مقدمہ جس کی بارگاہ میں لانے کے لیے بے چین رہتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ ہاں یا نہیں کریں گے مسائل کا قدر کر دیا ایسا ہی ہے نا؟ تو اب مخلوق کی خیر نہیں کہ صرف انسان ہی آئے۔ اب مجھے نہیں پتا کسی کو اشارہ سمجھ میں آ جائے گا، اب میں مسائل پہ قدم رکھ رہا ہوں کہ ایک دن مسجد نبوی کے قریب شور اور غل کی آوازیں بلند ہوئی۔ حضور نے اندر تشریف فرما مسجد میں سلمان سے کہا سلمان جا دیکھ تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ تو 2 منٹ لے رہا ہوں بس۔ سلمان گئے اور واپس آئے، کہا یا رسول اللہ، جسے یاد آ جائے اسے میں سلام کر رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 عرب ہیں اور دونوں نے ایک اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا ہے۔ نہیں آ رہا ہے بھی سننے والوں کو، اجرکم علی اللہ، ایک اونٹ 2 عرب اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ فیصلہ رسول سے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کسی کو اندازہ بھی ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ حضور مسجد سے باہر تشریف لائے اور اس سے پہلے کہ حضور کچھ فرماتے ایک شخص آگے بڑھا، فانقض علی قدم رسول اللہ، رسول کے قدموں پر گرا اور گر کے کہا یا رسول اللہ، بچیاں سنی سب سنے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ بس ہائے بلند کرتے چلے جانا، اگر تمہیں وہ کیفیت آنی ہو، زبردستی نہیں ہے۔ اچھا اور اب کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور کچھ اور کہتے، حضور نے اس کی طرف دیکھے کہا بھی ای دلیل، کس دلیل کے مطابق؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں دلیل تو کوئی خاص نہیں رکھتا، ہاں البتہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ یہ اونٹ میرا ہے، اس لیے اگر آپ ابھی اسے نہر کر دیں، نہر سمجھتے ہو نا، نہر کر دیں اور اس کی کھال کو اتاریں تو مجھے یقین ہے اس کے سینے پر ایک بہت بڑا داغ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، میں سلام کرتا ہوں بزرگ عزاداروں کو جنہیں یہ روایت یاد آئی ہے۔ بچوں کو تو بچے تو سمجھ رہے شاید نبی فضائل میں ہو، لیکن جب تم پر یہ حقیقت آشکار ہوگی نا تو شاید ہی کوئی ہو جو اپنے دل کو سنبھالنے سے رک پائے گا یا دل کو نہ سنبھالنے کی کیفیت میں نہ جائے۔ اچھا رسول نے توقف فرمایا اور اچانک سلمان کی طرف دیکھے، کہا سلمان
اب اس اونٹ کو نہر کر دے. سلمان نے سمن اتارا کہا, اونٹ کو نہر کیا, اس کی کھال کو اتارا گیا. اب جو دیکھا تو وہ دیکھا کہ اس کے سینے پر اتنا ہی بڑا داغ ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. جملہ کہنے پتا نہیں سارا سمجھے ہو یا نہیں. میری مائیں بہنیں سنبھل کے سنے. کہتے ہیں جیسے ہی رسول نے یہ منظر دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کے کہا, اے شخص اتنا بکا کہ تو علم غیب تو نہیں رکھتا. بسم اللہ. اور پھر تجھے کیسے پتا کہ اس کے سینے پہ داغ ہوگا؟ اب اس شخص نے رونا ماتم کرنا رونا شروع کیا. کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا بھی مجرم ہوں, آپ کا بھی مجرم ہوں, اس کی زبان کا بھی مجرم ہوں, مجھے معاف کر دے. کہا تجھے کیسے پتا اس کے سینے پہ داغ ہوگا؟ اشارہ سمجھنا منڈی باؤنڈی والا. اس صفحہ آدمی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کیونکہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کے ایک بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا تھا. آئے بات کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. رسول نے یہ سنا رونا شروع کیا. حسین کو گود میں لیا, کبھی حسین کا ماتھا چوما, کبھی سینہ چوما. سلمان نے کہا یا رسول اللہ داغ اونٹ کے سینے پر تو سے حسین کے سینے کے. رسول طرف کے کہتے سلمان تو نے سنا ہے اس کے سامنے ایک بچہ ذبح ہوا ہے. ارے میرے حسین کے سامنے کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا جنازہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.